اللہ الرحمن الرحیم۔ تاشکند میں ہیں آج ہماری واپسی ہے جمعرات، رات کو ہماری 12 بجے جہاز کی واپسی ہے۔ تو ہم تاشکند کے ایک بڑے قبرستان میں آئے ہیں، اور اس وقت جس سے ہمیں مزار کے پاس ہیں شیخ زین الدین بابا، یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ہماری سہروردی سلسلے کی مزارات ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی جو موجودہ وزیر ہے، یہ سہروردی سلسلے کے کبھی نشین ہیں۔ الحمدللہ مجھے سہروردی سلسلے کی اجازتیں بھی ہیں۔ یہ سہروردی سلسلے کی بہت بڑے بزرگ شیخ شہاب الدین، جن کا مزار عراق میں ہے، ان کے بیٹے اس وقت تاشکند میں ہیں، اور بہت باکمال ہستی شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک چیز خاص طور پہ ہے کہ سہروردی سلسلہ وہ واحد سلسلہ ہے جس آپ بیٹھے ہیں، جو سہروردی سلسلہ وہ واحد سلسلہ ہے جن کی نسبتیں، جن کے سلاسل بھی ہیں، جیسے ہمارے نقشبندی سلسلے کے طریقت کے سلاسل ہیں، قادری طریقت کے سلاسل ہیں، اور جو ہے چشتی سلسلے کے، شاذلی سلسلے کے۔ اس طرح سہروردی سلسلہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے کا تعلق براہ راست جو ہے وہ براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ اچھا، سہروردی سلسلے کی بات چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک مٹکا ہے، یہ اپنا مٹکا نہیں ہے، ایک تانبے کا ایک جو ہے دیگچہ ہے، اس کے اوپر لکڑی دی ہوئی ہے، یہ لکڑی دی ہوئی ہے۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو گوشت رکھا، کچا، سردی تھی، گھر میں کوئی تقریب تھی کہ صبح استعمال کریں گے، دیکھا تو سارا کچا گوشت ختم، جنات کھا گئے۔ کسی نے اس میں کہا کہ اوپر اگر تم اس کے لکڑی رکھ لیتے نا صرف، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کو ڈھانپے، فرمایا کہ تم ڈھانپ دیتے، اگر نہ ڈھانپتے کوئی لکڑی بھی رکھ لیتے تو وہ ڈھانپنے کے حکم میں آ جاتا۔ یہ پرانی عظیم روایتوں کے ساتھ آج بھی ان کی زندگی، ان کی کیفیتیں، آج بھی ان کو ان چیزوں کی خبر ہے، اور ان چیزوں کے کمال کو یہ شخص حضرات جانتے ہیں کہ یہ لکڑی بھی ہے، اوپر کپڑا بھی ہے، پانی پڑا ہے، 7 کٹوریاں پڑی ہیں، برکت کے لیے لوگ آ کے پیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اس کے ارد گرد قبرستان ہے۔ اچھا، قبرستان میں بڑے بڑے محدثین، اولیاء، صلحاء، صالحین سو رہے ہیں، اور ان کی قبروں سے نور اور تجلیات چھانک رہی ہیں۔ ہمارے دائیں طرف بھی ایک صاحب مزار ہیں، وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اہل اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ ان کی مزار ہے، اس کا ساتھ پورا حصہ بنا ہوا ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں، شیخ زین الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سہروردی سلسلے کے یہ تاجدار ہیں۔ اور اسی طرح اسی مزار کے پہلو میں ایک اور ان کے شاگرد ہیں اور خلیفہ ہیں، یہ دونوں خلفاء ہیں اصل میں، اور ایک اور خلیفہ ہیں ان کے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور یہ ان کا نام پتھر کی اس پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بزرگ ہیں، یہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں، شیخ زین الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بیٹے ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اللہ پاک نے ان حضرات کو کیا کمالات دیے ہیں، اور کیا زندگی کی تاثیر دی ہے، اور کیا برکتیں دی ہیں۔ اب دیکھیں، چھوٹا سا حجرہ ہے رہنے کے لیے، کیا چھوٹی چھوٹی جگہ بنائی جاتی تھی، یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، یہ ان کی عباب ان میں ٹنگی ہوئی ہیں، ان کے قیام گاہ ہے، جو یہاں کے دربار کے متولی ہیں، نائب سفیر ہیں، اور یہ دور پڑے پھیلا ہوا ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس قبرستان کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور یہ ہمیں رہبری کر رہے ہیں ہماری اس طرف لے جانے کی۔ بھائی ان سب کو بلا لے، اللہ والے بلا لے۔ یہ رہبری کر رہے کہ یہاں کچھ اور بھی ظاہر ہے کیوں نہ ہوگا، اتنی بڑی ہستیاں، یہ دیکھیں
ये हर तरफ का हद नज़र फैला हुआ ये ताशकंद का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और ये हुजरा है चिल्ला का, ये हुजरा है चिल्ला है शेख का। ये अंदर जगह है, अच्छा ये हुजरा है शेख का और ये चिल्ला है जिसमें झुक के ही जाना है। और ये इस बात की दलील है रूह की मनाजिल, तरीक़त के मनाजिल, रूहानियत के मनाजिल हमेशा झुक के ही तय होते हैं और हमेशा झुक कर ही ये मंजिलें मिलती हैं। आप देखें आप इस हुजरे को आप गौर से देखें, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आप देखें, अल्लाह अकबर कबीरा। इस हुजरे को आप देखें और इसमें एक और हुजरा है नीचे और है चिल्ला चिल्ला अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ ये एक और हुजरा है, आ जाए ये देखें, ये उसके नीचे फिर उसके नीचे। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बुलाओ सबको बुला दो। अल्लाह अकबर। इसके अंदर या करीम एक और चिल्ला का है। या अल्लाह या अल्लाह या भाई मेरा साहब यहीं रहने दो, अगर ठहर जाओ छोड़ दो, अगर मैं जिंदगी में वापस आ जाऊं। ये देखिए ये चिल्ला गाह है या करीम, ये अंदर जाने के रास्ते हैं और यहाँ से अल्लाह वाले जाते थे और अल्लाह के नाम को तन्हाइयों से लेते थे। ये मैं खुद बड़ी मुश्किल से इसमें उतर रहा हूँ और बैठ के उतर रहा हूँ। अल्लाह आजे ना या करीम या करीम अल्लाह या करीम। ये देखिए आ जाए, ये लाइट ये मैं उतर के आहिस्ता आहिस्ता इसमें उतर रहा हूँ इस चिल्लागाह में। और यहाँ नीचे मैं खड़ा हो गया हूँ, इसके नीचे एक और चिल्लागाह है। या करीम या करीम। इसके नीचे एक और चिल्लागाह है। या अल्लाह तो करीम है। इसके अंदर लाइट देखें जरा, वो देखें لا حول ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله लाइट मारो। या अल्लाह لا إله إلا الله 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 अल्लाह अकबर। ये हमें करके दिखा रहे हैं कि औलिया सलहा ऐसे जिक्र करते थे और यहाँ सो के तन्हाइयों में चिल्ला गाँव में जहाँ कोई दुनिया की आवाज ना जाए और वहाँ दुनिया का कोई सांस ना हो, कुछ दुनिया का निजाम ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। या करीम या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله لا इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمین اکرم الاکرمین آمین تیری کن ہستیوں نے یہاں بیٹھ کے تجھے منایا ہوگا اللہ کن ہستیوں نے بیٹھ کے تجھے یاد کیا ہوگا اللہ دلوں کو آباد اور روشن کر اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور میرے قافلے کے ساتھ جتنے سب کے دلوں کو روشن کر دے آمین ساری امت کو روشن کر دے آمین سارے عالم کو روشن کر دے آمین سارے عالم کے انسانوں کو خیر دے دے آمین اور برکتیں دے دے آمین اللہ یہ تہ خانے در خانے چلے در چلے اور اے سخیہ کا تو ان کی دنیا آخرت بہتر کر دے آمین اور ہماری حاضری قبول کر دے آمین انہوں نے زندگیاں ساری یہی گزار دی تھی اے اللہ تنہائی میں بیٹھے ہوتے تھے اے اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اے سخیہ کا ان جگہوں کے خیریں ہمیں بھی عطا کر آمین برکتیں ہمیں بھی عطا کر آمین اولیاء نے تجھے منایا تھا یہاں بیٹھ کے تیرے نام کا دل پہ نقش کر لیا تھا اے اللہ ان کی برکات سے مجھے میرے ساتھی کو مستفید فرما آمین اور ان کی دل کی دنیا من کی دنیا جذبوں کی دنیا بدل دے آمین 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 جزاک اللہ رحمت 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 یہ دیکھیں اندر ایک غار ہے یہاں لیٹ کے اور پھر اللہ کے نام کو منانا اور یہاں لیٹ کے اور پھر اللہ کے نام کو زندہ کرنا تو کوئی چادریں کو لے آؤ میں بھی تھوڑا سا کچھ حصہ ملا لوں چادر ہے کتنے کو مل گئی آدمی جائے اندر بچھائے ہاں یا اللہ اوپر سے ہے تو پھینک دے چادر کوئی اوپر سے اوپر سوراخ ہے اس میں سے اوپر سوراخ ہے سوراخ میں سے پھینک کے اوپر چلے آ گیا دیکھو زیادہ آدمی اندر نہ بلانا بھائی زیادہ اندر ہے اللہ آپ کو باہر ہو جاؤ اللہ والے باہر ہو بھائی کہہ رہا ہوں یہ چادر دیکھیں یہ چادر بھائی دو تین بندے اور باہر چلے جائیں جہاں آجے بھائی صاحب آجے بھائی چلے جو کہہ رہا ہوں سن لو بھائی اللہ والو یہاں بہت زیادہ زندگی میں آکسیجن کی کمی ہے بس صرف ایک دو افراد کے لیے ترتیب ہوتی ہے بیٹھنے کی ایک دو افراد کی ترتیب بیٹھنے کی ہوتی ہے افراد کی ترتیب ایک تو ہوتی ہے اللہ والو اس میں خیر ہے اور بچھاؤ اس کے اوپر بچھاؤ اس کے اوپر اس جوڑ پہ بچھاؤ اللہ اکبر کبیرہ کیا بزرگ تھے کیا اولیاء تھے کیا صلحاء تھے کیا اہل اللہ تھے اور کیا ان کی بزرگی کیا ان کی برکات کیا ان کے انوارات کیا ان کے کمالات کیا ان کی خیریں اور کیا ان کی برکتیں اللہ اکبر کبیرہ یہ دروازہ کھلوائیں ان کے ہیں یہ راستے سے ہٹ جائیں ہوا نہیں آ رہی بالکل ہٹا دیے سب کو ہٹا دیا اللہ اکبر کبیرہ
یہ زندگی کی ایک قبر ہے اصل میں، اور اس قبر کا اصل میں تصور ہے، یہ ہمارے ہاں جو مراقبہ ہوتا ہے نا، مراقبہ قبور کا، یہ اصل میں اہل اللہ کے ہاں اس کی مشق ہے. یہ قبر کا مراقبہ ہے اہل اللہ کے ہاں، یہ اس کی مشق ہے. یہ ایسے مشق کرائی جاتی ہے کہ بندے تجھے ایسی ہی قبر میں سونا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور تو تنہا ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا. ایسے ہی قبر کی مشق ہے. میں قبر میں آہستہ آہستہ اندر جا رہا ہوں. آواز آئے گی نا؟ یہ دیکھیں لائٹ مارے. قبر میں آہستہ آہستہ اندر جا رہا ہوں. یہ قبر کی ایک مشق ہے، اور قبر کی زندگی کا ایک نظام ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ بس قبر ایسے ہی ہوگی، اور قبر ایسے قبر ہے، اور اسی کے نام زندگی ہے. اور واقعتاً یہ جگہ بھی قبر جتنی ہے. اللہ 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 اس قبر کے اندھیروں کو بچا دے، قبر کی کشادگی عطا کر دے. قبر کی تنہائیوں میں مولا تو ہم تو چلے ہی جائیں گے. لباس تو میرا ویسے ہی سفید ہے، کفن لپیٹ کے اب قبر میں آ گیا ہوں. اے اللہ قبر کو روشن بنا دے، قبر کے اندھیروں سے بچا دے، قبر کی سچی زندگی عطا کر دے. اللہ قبر کے سانپ اور بچھوں سے بچا دے، اپنے غضب سے بچا دے. اللہ دل کو روشن کر دے، من کو روشن کر دے، اور جذبوں کو روشن کر دے. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دے. اے اللہ تو راضی ہو جا، اس امت کو پھر سے ہدایت والی محنت کے لیے قبول کر لے، اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے
कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अल्लाह कब्र की जिंदगी भाई ये हकीकत है और इस हकीकत को असल हकीकत है। अल्लाह अल्लाह। ये हमारे साथ बैठे हैं जो हमारे बुजुर्ग, ये बड़े हैं और ये हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं, आल में से हैं। उनके ये आल में से हैं शेख ज़ैनुद्दीन जो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो बेटे हैं। उनके मज़ार पे यहाँ हुए, ये मुझे यहाँ ले आए। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रहमत 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 अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। अब हम वापस चलेंगे, वापस चलें भी ऐसा ऐसा करके एक एक चलें। ये वो चिलगा है नीचे जिसमें अभी हम गए हैं, फिर उसके नीचे एक कब्र है और चिलगा है जिसमें मुराकबा एक कब्र है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि जिस बंदे ने यहाँ एक ज़िंदगी का वक्त गुजारना है अल्लाह को हासिल करने के लिए, रूहानी चिल्ला करना है, उसको ऑक्सीजन और रोशनी चाहिए। सेहत होगी तो वो मुजाहिदा कर सकेगा। बीमार आदमी ना दीन का ना दुनिया का। उसके लिए देखें उन लोगों के पास क्या साइंस थी। ये जाविया बताया बाकायदा 97 cm का, यहाँ से यूं रोशनी मुनकिस होकर ये बाकायदा जाविये उन्होंने दिए हुए। ये देखें आप जरा इसको गौर से देखें, ये पूरी ड्राइंग है। उस दौर में उन लोगों के पास शमसी फलकियात का निज़ाम कितना स्ट्रांग था। यहाँ से रोशनी जाती है, ये यहाँ मुनकिस होती है, यहाँ उधर से ऊपर देखें, ऊपर से, और फिर इस चिल्लागाह के अंदर नीचे जो तहखाना है और उसके अंदर और है, वहां से रोशनी हवा का निज़ाम है। ये एक पूरा निज़ाम है ड्राइंग के साथ उन्होंने बताया है। एस्ट्रोनॉमी का है ये। अच्छा अब देखें इसके साथ जो है ये चीजें दी हुई हैं। अब आप खुद देखें कि ये उस दौर में सदियों पुरानी ये निज़ाम है और सदियों पुराने इस निज़ाम में उन लोगों को कितना उनके पास साइंस थी, उनके पास कितनी ज़्यादा साइंस थी और उनके पास कितना ज़्यादा निज़ाम था और कितने कमालात थे। और वो कैसे अल्लाह को मनाने के लिए सारे आलम को मुतवज्जे करके अल्लाह को राज़ी करते थे। यानी सारे आलम के असबाब वसाइल को इकट्ठा करके फिर अल्लाह को राज़ी करने की मशक करते थे और फिक्र करते थे। अल्लाह मुझे आपको भी ऐसी रज़ा और ऐसी खैरें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ये 21 लाख सोम। अच्छा उनको बुलाएं, वो जो नीचे थे, वो जो ये हदिया शेर एग्जाम اللهم إنا أسألك علما نافعا عملا متقبلا رزقا حلالا حسبي الله لا يتوكل برحمتك آمين। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आप ज़रा इसको पूरी दुनिया में फैलाएं। ज़रा एक सवाल का जवाब दें। हम इनकी खिदमत में हाजिर हुए शेख ज़ैनुद्दीन बाबा जो हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की आल में से हैं। ये उनकी आल में से हैं, उनके सज्जादा नशीन हैं।
اب ہم نے انہیں 21 لاکھ سونپ دیے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے جمع کر کے ہدیہ کیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ ان کے بڑوں نے محنت کی تھی۔ جو چیز میں کہتا ہوں کہ اعمال کر کے جاؤ، ان اعمال کا بدلہ تمہاری نسلوں کو ملے گا۔ اس بندے نے کوئی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ نے 110 بندوں کا قافلہ بھیجا، 8 ملکوں سے جمع ہوئے، ہم تاشکند میں ہیں اور ہم نے یہ ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم نے دل سے دیا، انہوں نے مانگا نہیں، ہم نے دل سے دیا، انہوں نے نہیں مانگا، نہ ان کے اندر طمع ہے نہ لالچ ہے۔ لیکن اللہ دکھاتا ہے جو تسبیحات، جو ذکر کرنے والے اور شیخ جو ہمارے موجود ہیں، ہمارے بزرگ، ان کی نسلیں ہیں، اللہ بغیر کمائے کھلاتا ہے، اگر بغیر محنت کیے کھلاتا ہے، اور اللہ پاک ایسے کھلاتا ہے اور ایسے ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے۔ یہ سبق ہے اس بات کا میرے دوستو کہ نسلوں کے لیے اگر ہم رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں تو پھر اللہ پاک ایسے کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے کھلاتا ہے، ایسے پالتا ہے، ایسے کھلاتا ہے اور ایسے ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اور وہ ان کو ہم نے ہدیہ پیش کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں اب آئیں۔